بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، سٹارز کالج آف آرٹ شاہدرہ کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم لیاقت علی خان کا پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ اور ورجینیا وولف کا دی ایکلپس آرٹیکل جو ہے اس کے MCQs کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا آپ کو تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے جو اٹیمپٹ کیا تھا وہ کہاں غلط ہے کہاں صحیح ہے۔ تو پہلا کوسچن آپ کی اسکرین پر ہے، بیفور دی پارٹیشن آف دی سب کانٹیننٹ وٹ واز کامن بٹوین دی مسلمز اینڈ دی ہندوز، یعنی ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ تو اس میں 3 آپ کو آپشنز دی گئی ہیں، ریلیجیس آؤٹ لک، اکنامک آؤٹ لک، نتھنگ۔ تو ان میں کامن کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ C آپشن جو ہے وہ درست ہوگی، کیونکہ مذہبی بھی نہیں تھے آپس میں اور نہ ہی معاشی آپس میں درست تھے۔ دوسرا سوال آپ کی سکرین پر ہے، ان ہندوستان بیفور پارٹیشن دی مسلمز ور ان۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی باقی قوموں اور ہندوؤں کے مقابلے میں بر صغیر کے اندر وہ مائنورٹی تھی، میجورٹی بھی نہیں تھی اور لارج نیشن بھی نہیں تھی۔ اگر ہم بر صغیر کی بات کریں کہ کتنی تھی تو وہ مائنورٹی آپشن A اس کے اندر جو ہے نا وہ درست ہوگا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 آپ کی جو ہے نا وہ اسکرین پر ہے۔ کوسچن نمبر 3 میں دی مسلمز بلیوڈ ان دی ایکوالٹی آف آل ہیومن بینگز وائل دا ہندوز بلیوڈ ان، یعنی مسلمان تمام انسانوں کی برابری پر یقین رکھتے تھے جبکہ ہندو کس بات پر یقین رکھتے تھے؟ مینی گاڈس، بہت سارے خداؤں پر، کاسٹ سسٹم، ذات پات کے نظام پر، سوشل ٹریڈیشن، سماجی جو ہے نا روایات پر۔ تو جواب ہے کاسٹ سسٹم، یعنی سوال کی ضرورت کے مطابق ذات پات پر یقین رکھتے تھے، مسلمان برابری پر یقین رکھتے تھے۔ کوسچن نمبر نیکسٹ آپ کی سکرین پر ہے 4، بیفور پارٹیشن دی ٹوٹل پاپولیشن آف دی برٹش انڈیا واز، یعنی تقسیم سے پہلے انڈیا کی کل پاپولیشن کتنی تھی؟ تو سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے جی 300 ملین ہے، 300 ملین مسلمانوں کے علاوہ تھی جبکہ 100 ملین تقریباً مسلمان تھے، تو یہ ٹوٹل پاپولیشن 400 ملین کے قریب آپ کو بتایا تھا کہ بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر آپشن B جو ہے وہ آپ کا درست آنسر کنسیڈر ہوگا، یہ آپ لوگوں نے فالو کرنا تھا۔ کوسچن نمبر 5 آپ کی سکرین پر نیکسٹ جو نا موو کر رہا ہے، وٹ کائنڈ آف فنڈ شوڈ دا ویسٹرن ورلڈ شیئر ود دی نان ڈیولپڈ کنٹریز، کہ مغربی دنیا کو کس قسم کا فنڈ جو ہے اپنا شیئر کرنا چاہیے غیر ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ، جیسے ایشیائی ممالک تھے پاکستان وغیرہ۔ تو نالج، اسکل اینڈ ایکسپیرینس، یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، آپشن C جو ہے وہ اس میں درست ہے۔ اس کوسچن کے آنسر میں آپشن C جو ہے وہ آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ کوسچن نمبر 6 ہے، ریئل فریڈم از دی نیم آف فریڈم فرام۔ لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ اصل آزادی 3 چیزوں سے آزادی کا نام ہے، تو وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا وانٹ، ڈیزیز، اگنورینس، اس کو وہ کہتے ہیں فریڈم فرام وانٹ، فریڈم فرام ڈیزیز، فریڈم فرام اگنورینس۔ تو آپشن B جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ کا رائٹ آنسر کنسیڈر کیا جائے گا ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہوئے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان وٹ از انڈیویزیبل ٹوڈے، یعنی لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ناقابل تقسیم ہیں، انڈیویزیبل، ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ٹیکسٹ کے مطابق بیٹا جو درست ہے وہ ہے وار اینڈ پیس، کیونکہ وار کے ساتھ نہ پروگریس ہے، وار کے ساتھ نہ پراسپیرٹی ہے، وار اینڈ پیس۔ آپشن C جو ہے از دی رائٹ آنسر ان دس کوسچن نمبر 7۔ کوسچن نمبر 8 آپ کا سکرین پر ہے، لیاقت علی خان وانٹڈ ٹو برنگ USA اینڈ پاکستان کلوزر ٹوگیدر ان دی نیم آف، یعنی لیاقت علی خان اپنی تقریر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا ہوں، کس کی خاطر؟ انہوں نے کہا تھا ہیومینٹی اینڈ ورلڈ پیس، یعنی انسانیت اور دنیاوی امن کی خاطر۔ تو آپشن B آپ کا رائٹ آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہے، لیاقت علی خان ڈیلیورڈ دی اسپیچ ایٹ، 2 آپشن آپ نے فل کرنی تھی، تو ایٹ سے مراد ہے کہ کہاں تقریر کی تھی، ان کے بعد کس سن میں کی تھی، تو ایٹ کینسس سٹی، B آپشن جو ہے وہ، کیونکہ اس میں کینسس سٹی کے سپیلنگ بھی درست ہیں اور 1950 میں کی تھی، 1950 تینوں آپشنز میں ہے، لہٰذا کینسس سٹی والا آپشن B جس میں کینسس کے سپیلنگ درست ہیں، کیونکہ اوپر والے میں C کے ساتھ سپیلنگ ہے، نیچے K کے ساتھ ہیں، آپشن B رائٹ آنسر۔ کوسچن نمبر 10، لیاقت علی خان چوز دی ٹاپک پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ فار، یہ لیاقت علی خان نے پہلے پیج پر بتایا تھا کہ میں نے 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ ٹاپک چوز کیا ہے آج کی تقریر کے لیے۔ تو آپشن A از دی رائٹ آنسر فار 2 ریزنس، کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر میں نے یہ ٹاپک آج کی تقریر کے لیے چوز کیا ہے۔ کوسچن نمبر 11 ہے، ہاؤ مینی ملین مسلمز ور ڈریون آؤٹ بائی انڈیا ٹورڈ پاکستان فیو منتھس آفٹر دی کریشن آف پاکستان، پاکستان کی تخلیق کے چند مہینوں بعد کتنے ملین مسلمان جو تھے ان کو انڈیا سے نکالا گیا؟ تو 7، B آپشن درست ہے، 7 ملین۔
What was the thing that corrected the vision of the Muslims to see both the Western world and their own surroundings in their true perspective? लियाकत अली खान कहते हैं कि मुसलमानों की जो नई नई आज़ादी थी ना, इसने उनके विजन को दुरुस्त कर दिया कि वो अपने दरमियान और मगरबी दुनिया के दरमियान जो मामलात हैं उनको देख सकें और सही तनाजुर में देख सकें. तो न्यूली वन फ्रीडम ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. बाकी इसके टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते अगर आप गौर से देखें तो. क्वेश्चन नंबर 13, लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन पीपल, पीपल मस्ट रेज देमसेल्व्स टू इट. तो डिसेंड आएगा, डिसेंड की स्पेलिंग DESCEND जो है ये दुरुस्त है, क्योंकि डिसेंड का मतलब नाजिल होना. तो आज़ादी किसी कौम पर नाजिल नहीं होती. लियाकत अली ख़ान की स्पीच के अंदर ये बड़ा अहम एक कोटेशन टाइप मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट था. तो डिसेंड जो सी ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लंडर्ड? फ्लंडर्ड का मानी डगमगाना, गिरना. तो थ्रैश्ड जो है वो इसका मीनिंग लिया जाएगा. वैसे डैश्ड भी होता है, लेकिन डैश्ड जो है ना उसका मानी होता है किसी बिल्डिंग वगैरह का, किसी इमारत का तबाह हो जाना. तो यहाँ थ्रैश्ड आएगा. थ्रैश्ड का मानी डगमगाना के सेंस में लिया जाएगा. तो उस लिहाज से अगर हम फॉलो करें तो इसका करीबी मीनिंग जो है वो थ्रैश्ड ज़्यादा बेहतर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम फॉलो कर रहे हैं. 15, what was the name of the mountain where the people of ancient England used to go to worship the sun? इंग्लैंड के लोग पुराने वक्तों में सूरज की पूजा करने किस पहाड़ी पर आया करते थे? तो मैंने आपको बताया था कि वो स्टोनहेंज है. यॉर्कशायर ना पहाड़ी है. ऑस्टन जो है ये भी पहाड़ी नहीं है, ये रेलवे स्टेशन का नाम है. यॉर्कशायर जो है ये कंट्री साइड है, यानी उनका एक इलाका है इंग्लैंड का. तो काउंटी जो होती हैं वहाँ पर. तो स्टोनहेंज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. Question number 16, Virginia Woolf says we had come for a few hours of खाली जगह with the sky. तो वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि हम चंद लम्हों की रूहानी मुलाकात करने के लिए आए थे. हम यहाँ रहने नहीं आए थे किसी होटल या कमरे के अंदर. तो डिसएम्बॉडिड इंटरकोर्स यानी रूहानी मुलाकात करने के लिए आए थे. ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपका दुरुस्त आंसर होगा. फिजिकल अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, हिलेरियस अम्यूजमेंट भी नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्ट्रीमर्स दैट फेल फ्रॉम द सन? सूरज से जो रोशनी की किरणें निकल रही थी उनका रंग कैसा था? तो आपको ये ऐसे पढ़ाते हुए बताया गया था, गोल्डन वेज शेप्ड, यानी सुनहरी रंग की तिरछी बारीक किरणें जो थी वो सूरज से निकल रही थी. राइटर ने इसको बयान किया. तो गोल्डन शेप्ड भी नहीं थी, गोल्डन कर्व्ड शेप भी नहीं थी, गोल्डन वेज शेप जो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17. Move to question number 18. Consciousness of the खाली जगह above us increased in weight as the hour passed. वक्त जैसे जैसे बढ़ता गया हमारे ऊपर जो एक एहसास था, तो एहसास किस चीज़ का था? वाइटिश सॉफ्ट कैनोपी, सफ़ेद नरम तंबू का. तो उसने आसमान के ऊपर जो बादल हैं या जो आसमान है उसको सफ़ेद नरम तंबू कहा. ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है. When the eclipse started, pink faces went. जब एक्लिप्स शुरू हुआ तो पिंक कलर की चीज़ों को किस रंग में बदला गया था? पिंक फेसिस वेंट ग्रीन. पिंक कलर की चीज़ें ग्रीनिश हो गई थी. तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा. इसलिए हम टेक्स्ट के मुताबिक जब इसको फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 में. मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. What was the duration of the eclipse? एक्लिप्स का दौरानिया कितना था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हमने आर्टिकल के अंदर इसको बड़े वाज़ेह तौर पर पढ़ा. 24 सेकेंड्स. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 25 भी नहीं था, 34 भी नहीं था. ऑप्शन ए जो है 24 सेकेंड्स वॉज द ड्यूरेशन ऑफ एक्लिप्स. ये क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका कंसिडर किया जाएगा. बाकी आंसर्स इसके रॉन्ग हैं. मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द वर्ल्ड वॉज डेड. ये बड़ी एक अहम कोटेशन थी. मैंने आपको बताया था आर्टिकल पढ़ाते हुए कि दुनिया गोश्त पोश्त की जो था मुर्दा हो चुकी थी. ओनली दी स्केल्टन वॉज लेफ्ट. सिर्फ ढांचा बाकी रह गया था. तो ये फ्रेल, शेल और केज लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर हुए हैं आर्टिकल के अंदर, लेकिन इस स्टेटमेंट के मुताबिक स्केल्टन ढांचा यहाँ पर राइट आंसर है. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 21. 22 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजुवेनेसेंस? रिजुवेनेसेंस का मीनिंग आपको मैंने बताया था दोबारा ज़िंदगी जो ना वो मिलना, दोबारा जवान होना, सही जो इसकी सेंस है.
ٹھیک ہے، ٹو بیکم ینگ اگین. تو ریوائول جو ہے، ریوائول کا معنی ہوتا ہے ری برتھ، یعنی کسی چیز کی دوبارہ زندگی ملنا. کوئی چیز ختم ہو گئی اس کو زندگی دوبارہ ملے تو وہ جوانی دوبارہ مل رہی ہے. تو اس کو ریوائول آپشن اے درست ہوگا. ری ارینج یعنی ترتیب دینا، ریپروچ ہوتا ہے کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو وہ نہیں آئیں گے. کوشچن نمبر 23 ہے فار 1 second he emerged and showed himself to us through our glasses. اے خالی جگہ سن. تو رائٹر کہتی ہے ہم نے جو اینکیں پہن رکھی تھی جب ہم نے سورج کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، جب گرہن لگا ہوا تھا تو ہمیں سورج ایک کھوکھلا سورج نظر آیا. تو ہالوڈ سن آپشن اے یہاں پر بھی درست آنسر ہے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے صاف شفاف، ودرڈ مرجھایا ہوا، تو سورج نہ صاف شفاف تھا اس وقت، نہ مرجھایا ہوا تھا، بلکہ ہالوڈ کھوکھلا سورج تھا. 24 ہے ان دا اسکائی بیہائنڈ اس دیر سویم خالی جگہ ان دی پیل بلو لیک. تو کیا تیر رہے تھے؟ نیلی زرد ندی کے اندر کیا تیر رہے تھے؟ وائٹ آئی لینڈس. اس نے بادلوں کو، جو آسمان پر بادل تھے ان کو وہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بادل یوں ہیں جیسے سفید جزیرے جو ہے نا وہ ہوا کے اندر تیر رہے ہیں آسمان کی سطح پر، اور آسمان کو اس نے ایک پیل بلو لیک کہا ہے کہ نیلے رنگ کی زردی مائل ندی. آخری کوشچن ہے دی پیپل ور گیدرنگ ایٹ، کہاں جمع ہو رہے تھے؟ اینڈ اٹ واز، اور یہ کون سی نائٹ تھی؟ تو گیدرنگ ایٹ لوگ جمع ہو رہے تھے آسٹن ریلوے اسٹیشن پر، اور یہ جون نائٹ اس نے ذکر کیا کیونکہ 1927 کا یہ واقعہ ضرور ہے لیکن آرٹیکل کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا ذکر نہیں آتا. تو آپشن بی آسٹن ریلوے اسٹیشن. ایٹ ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز جون نائٹ، اور یہ جون نائٹ تھی، تو لہٰذا یہاں پر ہمارا آرٹیکل جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اسٹارس کالج آف آرٹس شاہدرہ کی طرف سے ہم اینڈ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو. گڈ لک ٹو آل آف یو اینڈ تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے آنسرز مل چکے ہوں گے. اینی وے اف یو فائنڈ اینی پرابلم آپ گروپ کے اندر آ کر اپنا اس کو شیئر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایشو ہو تو آپ اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آئیے اور آ کر